بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے زبان کی تقسیم اور اس کے نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری دوسری بات تھی۔ پہلی بات ہم نے پڑھنی تھی اور وہ پڑھ لی تھی ہم نے، حمزہ اور الف میں چند فرق پڑھے تھے، اور اس میں سے ہم نے کل 6 فرق پڑھے تھے حمزہ اور الف کے اندر۔ اور آج ہم نے جو ہے وہ دوسری بات پڑھنی ہے۔ دوسری بات کے اندر زبان کی تقسیم ہے اور اس کے نام ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زبان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کہ اس کے جو ہے وہ 7 نام ہیں۔ نمبر 1، اصل یا اقصی لسان، ٹھیک ہے؟ اقصی لسان بھی کہتے ہیں اس کو، اصل لسان بھی کہتے ہیں، دونوں میں سے جو سا مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل لسان کہہ دیں یا اقصی لسان کہہ دیں، اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کا پتہ جو ہمارے گلے میں جا رہا ہوتا ہے نا، وہ زبان کی جڑ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوے کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتی ہے زبان کی جڑ۔ اور اس کے بعد ہے وسط لسان۔ وسط تو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو وسط لسان کا معنی کیا ہوگا؟ زبان کا درمیان، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہمارا جو تالو ہوتا ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ وسط لسان جو ہے وہ کہلا دیتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے رأس لسان، یعنی زبان کا سرا، ٹھیک ہے؟ یا جس کو ہم زبان کی نوک بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہماری زبان کی جو یہ نوک ہے جو ہم منہ سے باہر نکالتے ہیں، تو ہمارے زبان کی جو نوک بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رأس لسان، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 ہے طرف لسان۔ طرف کا معنی ہوتا ہے سائڈ، کنارہ، ایک طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں طرف لسان۔ اور طرف لسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان کا کنارہ۔ اور یہاں پر جو زبان کے کنارے سے مراد ہے نا بھئی، وہ ہے زبان کی نوک کے جو 7 دائیں اور بائیں طرف کے جو حصے ہیں نا، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ طرف لسان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حصہ ہماری داڑھوں کی طرف ہے وہ طرف لسان نہیں، وہ اس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حافظ لسان۔ لیکن ابھی ہم طرف لسان کی بات کر رہے ہیں۔ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو ہماری زبان کی نوک ہے، ہماری زبان کی نوک کے بالکل ساتھ دائیں اور بائیں طرف جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 ہے حافظ لسان، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں زبان کی کروٹ، یعنی زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں تو ہماری جو زبان کی جو سائڈیں ہیں جو ہماری داڑھوں کو لگ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حافظ لسان۔ اور نمبر 6 ہے ظاہر لسان، ٹھیک ہے؟ ظاہر لسان یعنی زبان کی پشت، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ زبان کا اوپر والا حصہ، ظاہر یعنی جو واضح طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 7 ہے بطن لسان، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کا پیٹ، یعنی زبان کا نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی جڑ کو کہتے ہیں اقصی لسان یا اصل لسان، زبان کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں وسط لسان، اور زبان کے جو نوک ہے اس کو کہتے ہیں رأس لسان، اور نوک کے بالکل ساتھ دائیں اور بائیں جانب ان کو کہتے ہیں طرف لسان، اور طرف لسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اس سے ہمارے داڑھوں کو لگ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حافظ لسان۔ اور اس کے بعد زبان کی جو پشت ہے یعنی زبان کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظاہر لسان۔ اور جو زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے جو ہمارا جڑا ہوا ہوتا ہے، تو جتنا حصہ ہمارا بس نیچے جو ہوگا جو اٹھتا ہے، جو اس کو ہم کہتے ہیں بطن لسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 نام ہیں جو ہم نے زبان کے، اور ان کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے ہم داڑھوں اور دانتوں کے نام بھی پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے بھائی جو ہے وہ زبان کی جو نوک ہے، راس لسان ہے، اس کو جو ہے وہ دانتوں کے، پھر دانتوں کے نام پڑھیں گے، اس کو جو ہے وہ دانتوں کی جڑ پہ لگائیں گے تو یہ والا حرف ادا ہوگا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ طرف لسان کو جو ہے وہ لگائیں گے تو پھر یہ والا مخرج سے جو ہے وہ حرف ادا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ نام جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ ان ناموں کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو زبان کا نقشہ اور ساتھ جو ہے وہ دانتوں اور داڑھوں کا نقشہ بھی ساتھ ہم پڑھ لیں گے، اور وہاں سے پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتا بھی دوں گا کہ یہاں سے یہاں تک کا حصہ جو ہے وہ راس لسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے یہاں تک کا حصہ جو ہے وہ طرف لسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اصل لسان یا اقصی لسان ہے، زبان کی جڑ ہے، وہ کہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کل دانتوں کے ناموں کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر 7 دانتوں کی بھی نقشہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر وہاں سے ہمیں جو ہے وہ پتہ بھی لگ جائے گا کون سے دانت کا نام ثنایا ہے، کون سے دانت کا نام جو ہے وہ رباعی ہے اور انیاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم باقی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔
آج آپ نے جو ہے وہ یہ جو زبان کے جو 7 حصوں میں زبان کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے جو 7 نام رکھے گئے ہیں، اور کون سا حصے کو کیا کہتے ہیں، کون سا نام ہے اس کا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے۔ چلیں جی۔